بیٹھ جائیے، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، اپنے پیروں کو دھلو۔ یہ چار چیزیں وضو میں فرض ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میرے آقا حضور اکرم نبی محترم و محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، عادت کریمہ ہے۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آج ہم اور آپ نماز سے بے خبر ہے، نماز سے دوری بناتے ہیں، لیکن یہاں فیشنسی زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں علماء کرام تشریف فرما ہے۔ یہاں آپ ان سے پوچھئے، بہرائچ جیسے شہر میں اسکین کے ہزاروں ڈاکٹر ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم چمڑے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چہرہ کالا ہے، اس پہ داغ دھبے ہیں، تو وہ صحیح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر بڑی سٹی میں جائیے، لکھنؤ جیسے شہر میں آپ تشریف لے جائیے تو بڑے بڑے اسکین کے ڈاکٹر ایک نہیں ہزاروں آپ کو ملیں گے، لاکھوں کی تعداد میں وہ علاج کرتے ہوئے ملیں گے۔ وہ کہیں گے اسکین کا کوئی مریض میرے پاس آ جائے، اس کا چہرہ اگر کالا ہے تو اسے گورا بنانے کی وہ کوشش کریں گے، اگر چہرے پہ داغ دھبا ہے اسے بنانے کی، اسے سنوارنے کی، اسے سجانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ اس ترقی یافتہ زمانے میں ہزاروں طرح کی کریمیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں طرح طرح کی کریم لگاتی ہیں کہ میرا چہرہ چمکدار ہو جائے، میرا چہرہ دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ آج کا انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم ترقی یافتہ زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ طرح طرح کی لڑکیوں کو چھوڑ دیجئے، لڑکے کریم کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ اچھا دکھے، ان کا چہرہ بھلا دکھے، ان کا چہرہ خوبصورت دکھے۔ لیکن آج بھی آپ کو میں اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سناؤں گا۔ میرے آقا سرور کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، جہاں بڑی بڑی کریمیں، جہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے علاج، جہاں بڑے بڑے طبیبوں کی طبابت، اور جہاں اسکین کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری جواب دیتی ہے، اور ان کے علاج کرنے کے بعد چہرے پہ نور پیدا نہیں ہوتا ہے، ان کے علاج کرنے کے بعد چہرہ چمکدار نہیں ہوتا ہے، ان کے علاج کرنے کے بعد چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی اس سنت مبارکہ پر عمل کر لیجئے، چہرہ بھی چمکدار ہو جائے گا اور آپ کا جسم بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ حضرات آئیے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آج بھی اس زمانے میں آپ اپنے مزار پر انوار سے ہم غلاموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، حضور اپنی قبر میں ہیں، حضور کو کچھ نہیں معلوم۔ میں کہتا ہوں کہ نادانوں، تمہارا یہ عقیدہ ہے حضور نہیں دیکھتے تو حضور تمہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو حضور آج بھی دیکھ رہے ہیں، حضور آج بھی اپنے قبر انور سے، روضہ انور سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ نماز کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اگر آپ مسجدوں میں جا کر اپنے پیشانی کو جھکائیں گے، مسجدوں میں جا کر نمازوں کی پابندی کریں گے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ لیکن آئیے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آج تو یہ فیشنسی دور ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے طبیب پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے حکیم پائے جاتے ہیں جو اسکین کا علاج کرتے ہیں، چہرے کا علاج کرتے ہیں۔ میرے آقا ذرا آپ بتائیے کہ اگر ہم اپنے چہرے پہ نور پیدا کرنا چاہیں، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آئیے حضور اکرم کی حدیث سنیے۔ پہلی حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ میرے آقا کے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروانے والوں اور اسکین کے ڈاکٹروں کے پاس جانے والے، اپنے آقا کی حدیث سنو۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن
میرے امتی کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میرے امتی کے پیر چمک رہے ہوں گے، میرے امتی کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کا پیر چمک رہا ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر وضو کرتے ہوں گے میدان محشر میں ان کا چہرہ بھی چمکے گا، ان کا ہاتھ بھی چمکے گا اور ان کا قدم بھی چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، ارشادات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ وضو کرنے کی عادت آپ ڈالیے تو کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وضو کرتے جائیں گے چہرہ خود بخود سنورتا چلا جائے گا، خود بخود نکھرتا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے اسکین کے ڈاکٹر اپنے ڈاکٹری پہ ناز کرتے ہیں، سب کی ڈاکٹری ایک پلے میں رکھ دیجئے، میرے آقا کی اس حدیث کو ایک پلے میں رکھ دیجئے، سارے ڈاکٹر فیل نظر آئیں گے، میرے مصطفیٰ کی حدیث کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئیے پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا اور بتائیں وضو کے فضائل کیا ہیں، وضو کے کمالات کیا ہیں۔ سائنس کو ایک طرف رکھیے، آج 1450 برس کے بعد سائنس نے ترقی کیا ہے، وہ ریسرچ کرنے کے بعد وضو کے فضائل کو بیان کر رہی ہے کہ اگر انسان تھکا ہوا ہو وضو کر لے اس کا تھکن دور ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ بیماری کی حالت میں ہے سائنس کہتی ہے کہ اگر وہ وضو کر لے تو اللہ کے فضل سے اس کی بیماری بھی کم ہو جائے گی، یہ سائنس کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں چلیے، ایک صحابی رسول ہیں وہ عرض کرتے ہیں میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک وضو کرنے والا شخص وضو کرنے بیٹھتا ہے نیت کرنے کے بعد جیسے ہی اپنے ہاتھ کو گٹوں تک دھوتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی پانی کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کے ہاتھ کا گناہ بھی زمین پہ گر جاتا ہے۔ جیسے وہ کلی کرتا ہے نا ایک قطرے کے ساتھ اس کے منہ کے گناہ، اس کے دانتوں کے گناہ، اس کے ہونٹوں کے گناہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے وہ چہرہ دھلتا ہے اور چہرے کا ایک قطرہ پانی زمین پہ گرتا ہے تو پھر چہرے کے گناہ زمین پہ جھڑ جاتے ہیں۔ کانوں کا مسح کرتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ جھڑتے ہیں، کانوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پیر کو دھلتا ہے جیسے ہی پیر سے لگ کر کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ آتا ہے سارا گناہ پیر کا اس کا زمین پہ آ جاتا ہے۔ پھر آگے سنیے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جائے نماز ادا کرے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ سنیے میرے آقا نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والوں ڈاکٹروں سے کہو کہ نعرہ تکبیر، تمہاری ڈاکٹری ایک طرف حضرت قاری کمال خان حشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، تمہارے ڈاکٹری ایک طرف میرے آقا کی حدیث ایک طرف، تمہاری طبابت ایک طرف، حضور کی حدیث ایک طرف۔ ذرا کتنی پیاری حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میرے آقا ایک مرتبہ جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد کہا کہ اے قبر والو انشاءاللہ تمہارے پاس میں جلد آنے والا ہوں۔ حضور اکرم نبی محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے دینی بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم تو میرے صحابہ ہو۔ پھر کہتے ہیں دینی بھائی کون ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد قیامت تک جو آنے والی میری امت ہے وہ میرے دینی بھائی ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام انہیں آپ کیسے پہچانیں گے؟ میدان محشر میں تو بھیڑ بھاڑ ہوگی، وہاں سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، وہاں آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے، میرے آقا ارشاد فرماتے اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس سفید گھوڑے ہوں اور وہ چمک رہے ہوں اور وہ گھوڑے جا کر کالے گھوڑوں میں مل جائے تو یہ بتاؤ کیا انہیں تلاشنے میں کوئی دقت ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ انہیں تلاشنے میں کوئی دقت نہیں
نہیں ہوگی، اس لیے کہ کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے چھپ نہیں سکتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت میدان محشر میں آئے گی تو میرے امت کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ان کا قدم بھی چمک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا وضو کرنے کی برکت سے، ان کا قدم بھی چمک رہا ہوگا وضو کرنے کی برکت سے، اور حوض کوثر پہ میں کھڑا ہو کر کے اپنے ان امتیوں کا میں استقبال کروں۔ اللہ اکبر، قربان تو جاؤ میرے آقا کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جو وضو کا عادی ہوگا کل میدان محشر میں حوض کوثر پہ میں اس کا استقبال کروں گا، سبحان اللہ، اس کا استقبال کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے بہت جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوئم، جن کے مشورے سے قرآن مقدس کی کئی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگر آپ شراب کے حوالے سے دیکھیے تو شراب کے حوالے سے کئی آیت قرآن میں نازل ہوئی۔ اگر آپ پردے کے حوالے سے دیکھیے تو پردے کے حوالے سے کئی آیتیں نازل ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے میرا عمر جدھر سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، شیطان راستہ چینج کر دیتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر کی ذات گرامی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں چاندنی رات تھی، میں حضور کے پاس تھی اور حضور کا سر میرے گود میں تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں آسمان پہ جتنے ستارے ہیں کیا کسی انسان کے بھی اتنی نیکیاں ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہاں وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کامل وضو کرتا ہے، جو مکمل وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ نماز ادا کرتا ہے رضائے الہی کے لیے تو اللہ کا حکم ہوگا جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ وضو کرنے والے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ جب وضو میں اتنی برکت ہے تو نماز میں کتنی برکت ہوگی؟ جب وضو کا اتنا فائدہ ہے تو نماز کا کتنا فائدہ ہوگا؟ جب اللہ نے وضو میں اتنی برکتیں رکھی ہیں تو پھر آپ سمجھئے کہ نماز میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ چہرہ بھی چمکے گا وضو سے، ہاتھ بھی چمکے گا وضو سے، قدم بھی چمکے گا وضو سے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وضو کرنے کی بدولت ہی اپنے امتیوں کو میں میدان محشر میں پہچان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے بات عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اور کامل وضو کرنے کی، اس کے بعد نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ باواز بلند کلمہ شریف پڑھیے، اللہ نے جتنی آواز دی ہے سینے میں محبت سے ذرا پڑھیے لا الہ، اور محبت سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔